اب میں دعوت دے رہا ہوں جامعہ اسلامیہ سلطان باہو ٹرسٹ برمنگھم کے سینئر مفتی حضور قبلہ مفتی فیض رسول صاحب جماعتی مدظ العالی وہ تشریف لاتے ہیں اور اس تقریب سعید میں اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ حضور قبلہ مفتی فیض رسول صاحب جماعتی چنائی نقشبندی مجدد ماشاء الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين۔ The most respected and honorable شمس المشائخ حضور سید شبیر علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ My speech will be bilingual so that you may understand what I am saying to you۔ میری دو زبانوں میں تقریر ہوگی تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے، کیونکہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں ہمارے کچھ بچے کچھ ادھر گر رہے ہیں کچھ ادھر گر رہے ہیں، تو I think that I wanted to keep calm in my speech, that's why I'll speak English۔ چورا شریف یہ بقعہ مبارکہ ہے۔ یہ میں نے ذرا مشکل لفظ بولا، میں اس کو انگلش میں اور اردو میں آسان سمجھاتا ہوں آپ کو۔ بقعہ پہاڑی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو بڑا اسپیشل ہوتا ہے اور کوئی میریکولس معجزاتی کراماتی چیز کا وہاں پہ ظہور ہوتا ہے۔ سارے کا سارا پہاڑ تھا، ٹوٹل ہلی ایریا تھا، لیکن جہاں پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اترے اس کو کہا بقعہ مبارکہ۔ یہ قرآن کی ٹرم ہے، قرآنک ٹرم ہے یہ بقعہ مبارکہ۔ چورا شریف جتنی بھی بات کہوں گا، مجھ سے قبل ہمارے علماء مشائخ نے ماشاءاللہ بڑی باتیں کی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں آج جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ زبانی نہیں، زبان کی بات نہیں کر رہا کہ یہ کوئی زبانی بات ہے یا پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ حقیقی فیض چورا شریف ہے۔ 40 دن کا تھا جب پہلی دفعہ چورا شریف گیا ہوں، 40 دن کا، اور اس وقت سے آج تک جاتے ہی رہے ہیں اور آئندہ بھی زندگی بھر جاتے رہیں گے، اور دعا ہے اللہ رب العالمین میری نسلوں کو بھی اس در کی غلامی عطا فرمائے۔ بات یہ ہے، I wanted to tell you one very important thing here. I recited one verse from Surah Zukhruf
Surah Zukhruf, it is 43rd surah of the Holy Quran, and I recited verse number 67. Surah Zukhruf کی آیت نمبر 67 کی میں نے تلاوت کی ہے. آج کل یو کے اندر ایک بڑی سیکرٹ مہم چل رہی ہے. There a very secret movement in United Kingdom. The same experience of criminalizing Muslim has been started in UK. And this movement was also existed when to misuse Irish people. کہ کسی زمانے میں آئرش لوگوں کو اس ملک کے اندر کرمنلائز کیا جا رہا تھا تاکہ ان کی ریپوٹیشن خراب ہو, ان کا جو کلچر ہے وہ ڈسٹرائے ہو. اسی طرح کی اب صورتحال یونائٹڈ کنگڈم میں مسلمانوں کے ساتھ ہے. Same situation we are facing here. If we compare our proportion of population in this country with the proportion of prisoners in United Kingdom prisons, we see that our proportion is higher than our own population in United Kingdom. ہماری ٹوٹل آبادی پروپورشن جو ہے, دا ٹوٹل پاپولیشن پروپورشن جو ہے وہ 3% ہے, اور پریزنز کے اندر ریسنٹلی جو ہے ویلز کے اندر جو ہے وہ 11% ہے, اور انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, 11 سے زیادہ ہے. سو بٹ ٹوٹل پاپولیشن از 3%, بٹ دا ریشو اینڈ پروپورشن ان prisons, our Muslim prisoners, their ratio is more than 11%. تو ہماری جو آبادی پاپولیشن کا پروپورشن ہے اس سے ہمارے جو پریزنرز ہیں ان کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے. اس کی ایک بڑی ریزن کیا ہے؟ وہ ہے ہماری کمپنی, ہماری فرینڈشپ, ہماری where we spend our time, who are our friends. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ عباسہ کے اندر ارشاد فرمایا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی جو ہے اپنے بھائی سے بھاگے گا. You know that we have a very good relationship in our lives when we are in this world with our brothers, but this blood relation of brotherhood will be ended on the day of judgment. The relationship between mother and son will be ended. ہر وہ رشتہ جس کا تعلق دنیا کی بنیاد پہ ہوگا قیامت والے دن ختم ہو جائے گا. اسی چیز کو قرآن نے سورۃ المعارج کے اندر بیان فرمایا. ارشاد باری تعالی ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر, انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی. All the relationship of this worldly life will be ended on the day of judgment. تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے. یہ قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا, میں نے آپ کو کسی صوفی صاحب کا قول نہیں سنا, یہ قرآن کہتا ہے. بٹ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الاخلاء, الاخلاء خا ڈبل لام, اخلاء خلیل خلت خلت, یہ ان سب کا جو روٹ سورس ہے وہ ایک ہے, خا اور لام. اس کا مطلب ہے کہ کسی بینیفٹ کی بنیاد پہ, کسی تعلق, کسی پرپز کی بنیاد پہ, کسی ایفرٹ کی بیس پہ کوئی ریلیشن شپ قائم کر لینا. مثلا میں اور میرا کوئی ایسا دوست جو میرے ساتھ پڑھتا ہے
ہماری ایک خلت ہے، ہم ایک دوسرے کے خلیل ہیں. کس بنیاد پہ کہ ہم اکٹھے پڑھے ہیں ایک کالج میں، جسے آپ کہتے ہیں یہ کالج فیلو ہے، کلاس فیلو ہے. قرآن کہتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. All the friendship will be changed into enmity on that day. کہ تمام دوستیاں قیامت والے دن جو ہیں وہ دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. لیکن کون سی؟ الا المتقین. But the friendship on the basis of piousness, on the basis of taqwa, it will never be finished on the day of judgment. کہ قیامت والے دن ہماری وہ دوستیاں جو تقوی کی بنیاد پہ ہیں، جو پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہیں، جو خدا اور اس کے رسول کی جو رسی ہے، حبل ہے، اس کی بنیاد پہ ہیں، وہ قیامت والے دن بھی نہیں بدلیں گی. یہی وجہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق جو چورا شریف سے ہے، یہ کسی ورلڈلی لائف کا تعلق نہیں. آپ 3-4 گھنٹے سے اس لیے نہیں بیٹھے. میں اور آپ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم اپنا ایک گھنٹہ کاؤنٹ کرتے ہیں، جناب اتنے پاؤنڈ کا اب کام کر لیا ہے، اتنے پینس کا کام کر لیا ہے. لیکن یہ 3-4 گھنٹے سے بیٹھے ہیں. ہمارا یہ بیٹھنا، this is not, we are not here for worldly life. We have a very strong relationship with Chura Sharif on the basis of taqwa, and this relationship will not be ended on the day of judgment. اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر کے تحت امیر المومنین، امام المتقین، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس آیہ مبارکہ کے تحت آپ نے ایک بات بیان فرمائی، میں وہ بیان کر کے اجازت لوں گا. یہ جو اب میں روایت پڑھنے لگا ہوں، اس کے اندر اس کو تفسیر پانی مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. مجددی، آپ کا نام تھا قاضی ثناء اللہ، نام کیا تھا؟ لیکن انہوں نے اپنی جو تفسیر کا نام رکھا ہے وہ تفسیر مظہری. ان کے مرشد تھے جن کا نام تھا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ مرید تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے. تو انہوں نے اپنی تفسیر جو ہے اس کا نام تفسیر مظہری لکھا. اور میں آج یہ آپ کو بتا دوں کہ تفسیر مظہری بر صغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ کے اندر اینڈ بیونڈ دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر کے باہر، یہ جو لاسٹ 3 سینچریز ہوئی ہیں، اگر ان کے اندر کوئی تفسیر لکھی گئی تو وہ تفسیر مظہری ہے. تفسیر مظہری کے اندر انہوں نے لکھا اس کو. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معالم التنزیل کے اندر لکھا اس حدیث کو. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع البیان کے اندر لکھا. وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال خلیلان مومنان، 2 دوست ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں. No, what we are thinking, this is our trend in United Kingdom. We say, we don't want to live immigration community. Why? They are desi people. یہ ہماری سوچ ہے. ہم بھاگتے ہیں گوروں کے علاقوں میں. I am very proud. Mr. David is my good friend. This is our thinking, but this is totally against the basic ideology of Islam. Hazrat Umar Farooq رضی اللہ تعالیٰ عنہ, when he appointed a person to in other countries as an ambassador, and the country was not a Muslim country, he strongly instructed his ambassador to live among people of Ahl Kitab. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بندے کو اپنا قاصد مقرر کر کے کسی بندے کو دور بھیجتے
جہاں پہ مشرک بھی ہوتے اور اہل کتاب بھی ہوتے، فرماتے اہل کتاب کے محلے میں رہنا. کہاں پہ رہنا؟ کس لیے؟ کہ مشرک خدا کو نہیں مانے گا، اہل کتاب ہوگا وہ خدا کا نام تو لے گا، تجھے بھی خدا کا نام یاد آ جائے گا. اسی قول کے نیچے احکام سلطانیہ کے مقدمے کے اندر ابو الحسن ماوردی یہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسا محلہ ہو، علاقہ ہو جہاں پہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے علاقے میں رہیں. ہم یہاں پہ اس ٹرینڈ کو چینج کر رہے ہیں، ہماری فرینڈ شپ جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں مومنان خلیلان، دو دوست ہیں وہ مومن ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خلیلان کافران، اور دو دوست ہیں وہ کافر ہیں. اب آگے سنیے، کہتے ہیں فمات احد المومنین، وہ جو احد المومنین دو مومنوں میں سے ایک مومن کا انتقال ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے said that there are two friends, they are مومن, they are believers, and there are two friends, they are disbelievers, they are infidels. And what happened? فمات احد المومنین، one friend from believers, from مومنین, he passed away. ایک مومن کا اس میں سے انتقال ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے؟ فقال یا ربی ان فلانا کان یامرنی بطاعتک وطاعت رسولک، کہ وہ بندہ فوت ہو گیا. فوت ہونے کے بعد کہتے ہیں اسی ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، انگلش میں تو پروورب مجھے بھول گیا اس کا ترجمہ کیونکہ رٹے کی انگلش تھی نا پاکستان میں. تو وہ کہتے ہیں جی مریا 1.25 لاکھ دا، زندہ جیندہ لکھ دا. مومن فرینڈ جو ہوتا ہے، بلیور فرینڈ، ہی از مور ویلیویبل آفٹر ڈیتھ. وٹ از دا ریزن؟ دا ریزن از دیٹ آئی ایم سیئنگ. دیکھیں میں آپ کا دوست ہوں، مجھے آپ کبھی یاد ہوں گے کبھی نہیں یاد ہوں گے، لیکن اگر کوئی میرا مومن دوست ہے وہ دنیا میں مجھے کبھی یاد کرے گا کبھی نہیں کرے گا، لیکن وہی مومن دوست مجھے قبر میں یاد کرے گا. کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان فلانا کان یامرنی بطاعتک وطاعت رسولک، یا اللہ وہ میرا دوست تھا، وہ میرا خلیل تھا، وہ مجھے حکم دیتا تھا کس بات کی؟ کہ تو اپنے رب کی اطاعت کر، اپنے رب کے رسول کی اطاعت کر. اب کیا ہوتا ہے؟ when a Muslim friends among both is passed away, the person, believer person who died, he said, oh Allah, the person, he was my friend, he commanded me to obey you and to obey the holy prophet, peace be upon him. اب پھر کیا ہوگا؟ وَيَامُرُنِي بِالْخَيْرِ، وَاللَّهِ he commanded me to do good. قبر میں بندہ کہہ رہا ہے، کہاں کہہ رہا ہے؟ قبر میں. مرنے کے بعد قبر میں یہ بندہ دعا کہہ رہا ہے رب کو، کیا؟ کہ یا اللہ وہ فلاں بندہ ہے، وہ میرا دوست تھا، اس نے تیری اوبیڈینس کی مجھے کمانڈمنٹ دی ہے، اس نے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوبیڈینس کی مجھے کمانڈمنٹ دی ہے. یامرنی بالخیر، ہی کمانڈڈ می ٹو ڈو گڈ، اس نے مجھے بھلائی کا حکم دیا ہے. پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ وینہانی عن الشر، یا اللہ اس نے مجھے برائی سے روکا تھا، اس نے مجھے وینہانی عن الشر، یا he stopped me to do bad things. اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَيُخْبِرُنِي أَنِّي مُلَاقِيكَ، یا اللہ he told me that I would see you، کہ یا اللہ میں تجھ سے ملاقات کروں گا، یہ بھی اس نے مجھے بتایا تھا. ہمارے پیر کیا کرتے ہیں؟ یہ تو کرتے ہیں نا جی. اب اس کے بعد یا اللہ اب تو کیا کر، کیا؟ یا رب فلا تضلہ بعدی، او اللہ I have been tired, don't misguide him after me. یا اللہ اب میرے بعد اس کو گمراہ نہ کرنا، میں تو دنیا پہ آ گیا ہوں، جس طرح تو مجھے دنیا میں ہدایت کے ساتھ ایمان کے ساتھ قبر میں لایا ہے، اسی طرح میرے دوست کو بھی ہدایت کے ساتھ ایمان کے ساتھ قبر میں لے کے آنا.
اور پھر کیا فرمایا؟ یا اللہ وحدہی کما ہدیتنی، یا اللہ جس طرح تو نے مجھے ہدایت پہ رکھا اس کو بھی ہدایت پہ ہی رکھنا. اور پھر کیا ہے؟ واکرمہ کما اکرمتنی، یا اللہ جس طرح تو نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے اسی طرح اس کو بھی عزت عطا فرمانا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا مَاتَ خَلِيلُهُ الْمُؤْمِنُ جُمِعَ بَيْنَهُمَا، جب پھر دوسرا دوست فوت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قیامت والے دن اللہ سب کو اکٹھا کر دے گا. تو محترم مائی ڈیئر brothers, elders, what I say to you today from this verse of Holy Quran, from this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we are very people because we are in the friendship of Peer Sahib. We are in the friendship of Shuyukh. We have company of pious people. We must be determined and firm on this company if we want betterment of this life and hereafter. Otherwise, we must remember that if we don't have good friendship in this world, we will be very misfortunate on the last time of breath. آج کل ہمارا نقطہ نظر پیری مریدی کے حوالے سے بڑا خراب ہو گیا ہے. ہماری کیا مریدی آج کل، مریدی کی بات کر رہا ہوں، وہ پیروں کی بات تو پیر صاحب ہی کریں گے، میں تو پیر ہی نہیں، وہ تو وہی آپ کو بتائیں گے. ہمارا مریدوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب جو بینک کی مورگیج 20% پہ ملے ہمیں وہ 10% پہ ملے پیر صاحب کی دعا سے. پیر صاحب کی دعا سے ہمارا جو ویلتھ سسٹم ہے، ہماری جو ارننگ ہے وہ بوم پہ چلی جائے، ہماری جو پراسپیرٹی ہے وہ، ہماری جو خوشحالی ہے وہ بہت زیادہ ہو. میں اسے انکار نہیں کرتا. ظاہر ہے ہم مومن ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دعا کرنی چاہیے، ہم سے کروانی چاہیے. لیکن پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا ایک ہی فائدہ ہے جو سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ آخری وقت آئے تو ایمان نصیب ہو. یہ ہے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا فائدہ. تو میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری چورا شریف کے ساتھ نسبت ہے. جس کی بھی چورا شریف کے ساتھ نسبت ہے، میں نے تجربے میں 5 بندے دیکھے ہیں، کوئی بھی بے ایمان نہیں مرا، کوئی بھی بے ایمان نہیں مرا. اللہ رب العالمین ہماری اس نسبت کو قبول فرمائے، حضور قبلہ سیدی کا سایہ تا دیر ہم پہ قائم رکھے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں تابت جاری رہے اس چوروی چشمے کا فیض، عظمتوں والے خدا تیری رضا کے واسطے. اللہ اکبر.